بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ حضرات ہیں جنہوں نے پوچھا ہے کہ مفتی صاحب، اگر کسی عورت کا شوہر شام کو 4 بجے فوت ہو جائے تو جب اس کی عدت مکمل ہوگی وہ شام کو 4 بجے ہی عدت میں سے اٹھے گی یا 130 دن پورے ہوتے ہی عدت مکمل ہو جائے گی؟ کس وقت عدت میں سے اٹھے گی اور عدت میں کون کون سے کام کرنے چاہیے، کون سے نہیں کرنے چاہیے، اور کیا عدت کے لیے کوئی خاص کمرہ مقرر ہوتا ہے کہ بھئی اسی کمرے میں رہے گی، باقی گھر میں نہیں رہے گی؟ اور گھر کے کام کاروبار کے لیے عدت والی عورت کا کیا حکم ہے؟ کیا وہ گھر کے کام کاروبار مثلا روٹی بنانا، برتن یا جھاڑو وغیرہ کرنا، تو کیا اس کے لیے جائز ہوگا یا نہیں؟ اور اگر کوئی مسکین ہو، غریب ہو، لاچار ہو، محتاج ہو، کیا وہ عدت کی حالت میں باہر کام مزدوری وغیرہ کرنے جا سکتی ہے یا نہیں؟ شریعت کیا کہتی ہے ان تمام مسائل کے بارے میں؟ تو دیکھیے، سب سے پہلے میں آپ کو عدت کے احکام بتا دیتا ہوں کہ عدت کے احکام کیا ہے اور کن عورتوں پہ عدت واجب ہوتی ہے۔ بہت سارے ایسے بھی لوگ ہم نے دیکھے ہیں جو یہ سوال کیے گئے ہیں ہم سے کہ ایک عورت کا انتقال ہو گیا، اس کی ماں عدت میں بیٹھ رہی ہے، کس لیے کہ بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ یہ جہالت ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کسی کے شوہر کا نہیں بلکہ سسر کا انتقال ہو گیا، نوح جو ہے، بہو جو ہے، بیٹے کی بیوی ہے، وہ عدت میں بیٹھ رہی ہے کہ بھئی سسر کا انتقال ہو گیا، شوہر کے ابا کا انتقال ہو گیا، تو یہ بھی نیری جہالت ہے۔ اس کا بھی شریعت نے کہیں حکم نہیں دیا کہ بھئی سسر کی عدت بہو کرے گی، ایسا کہیں بھی نہیں ہے۔ اب یہ جو سوال کیا گیا ہے نا کہ کون کون سے کام کرنے چاہیے عدت میں، کون سے نہیں کام کرنے چاہیے، تو دیکھیے، شوہر کی وفات کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ اگر شوہر کا انتقال چاند کی پہلی تاریخ کو ہوا تو قمری مہینے یعنی کہ چاند کے مہینے جو ہے، چاند کے مہینے اور اس کے 10 دن اوپر عدت گزارے، یعنی کہ چاند کی جو اگر کسی عورت کے شوہر کا چاند کی پہلی تاریخ کو انتقال ہو جائے تو پھر 4 مہینے جو ہے نا، 4 مہینے چاند کی تاریخ کے گنے جائیں گے، پھر چاہے وہ 29 کے ہو یا 30 کے ہو، ٹھیک ہے، 10 دن اوپر لگیں گے، تو اس طریقے سے 4 مہینے 10 دن ہو جائیں گے۔ اور اگر چاند کی پہلی تاریخ کی بجائے کسی اور تاریخ میں انتقال ہو تو پھر پورے 130 دن لگیں گے، 4 مہینے 10 دن لگیں گے، پھر پورے 130 دن پوری عدت اس طریقے سے کرے گی۔ سوال یہ تھا کہ اگر کسی عورت کا شوہر شام کو 4 بجے فوت ہو تو دیکھیے جس وقت عدت میں بیٹھی ہے اسی وقت پورے ہو گئے۔ مثلا اس کی مثال ایسے سمجھے کہ جیسے اعتکاف میں بیٹھتے ہیں نا، اعتکاف میں مغرب سے پہلے اور عصر کے بعد، تو جس وقت اعتکاف مکمل ہوتا ہے، یعنی کہ 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے یا 9 دن کا، چاند دکھتا ہے جس دن، تو جس دن چاند دکھتا ہے، چاند دیکھتے ہی اعتکاف مکمل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر 30 کا چاند ہو جائے، 29 کے بجائے 30 کا چاند ہو جائے تو 30 کے چاند میں کسی کا پھر کوئی اختلاف نہیں رہتا، لہذا جیسے ہی مغرب کا وقت ہوگا تو مغرب کا وقت شروع ہوتے ہی اعتکاف ختم ہو جائے گا، ویسے ہی عدت کا وقت بھی ختم ہو جائے گا، جیسے ہی یعنی کہ وہ جس وقت انتقال ہوا تھا اس کے شوہر کا، اس وقت میں وہ 130ویں دن داخل ہوگی، اسی وقت جو ہے جس وقت انتقال ہوا تھا اسی وقت وہ عدت میں بیٹھی تھی، یعنی کہ جس وقت وہ عدت میں بیٹھی ہے اسی وقت عدت مکمل ہوگی 130 دن بعد۔ اچھے سے ذہن نشین کر لیجئے اس بات کو۔ اب سوال یہ ہے کہ شوہر کی وفات تو ہو گئی، عدت میں بیٹھ گئی، تو کام کون کون سے کرنے ہیں؟ تو عدت گزارنے کے لیے ایک بات تو یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ گھر کے تمام حصے میں کہیں بھی وہ چل سکتی ہے، پھر سکتی ہے، اپنی ضروریات پوری کر سکتی ہے۔ گھر کے کام کاروبار مثلا جھاڑو لگانا یا برتن دھونا یا پھر جو ہے کھانا بنانا، یہ بالکل کر سکتی ہے اگر کوئی اور کرنے والا نہیں ہے، اور اگر کوئی اور کرنے والا ہے تو پھر تو اس کی مرضی ہے، وہ کرے، اگر اس کے اوپر دباؤ ہے تو کرے، اگر دباؤ نہیں ہے تو پھر نہ کرے۔ تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ بھئی نہیں کرے گی تو جو ہے گناہ گار ہوگی یا کرے گی تو گناہ گار ہوگی۔ تو عدت میں عورت کو کیا کام نہیں کرنے چاہیے؟ نمبر 1، بناؤ سنگار نہیں کرنا چاہیے، چوڑیاں نہیں پہننی چاہیے، زیور نہیں پہننا چاہیے، خوشبو نہیں لگانا چاہیے، سرما نہیں لگانا چاہیے، پان کھا کر منہ لال یعنی کہ جو ہونٹ رچ جاتے ہیں نا، لال سرخ ہو جاتے ہیں، پان نہیں کھانا چاہیے، اسی طریقے سے مسی نہیں ملنا چاہیے، سر میں تیل نہیں ڈالنا چاہیے، کنگھی نہیں کرنی چاہیے باریک دندانے والی، اسی طریقے سے مہندی نہیں لگانی چاہیے،
ریشمی رنگے اور پھولدار اچھے کپڑے نہیں پہننا چاہیے، بلکہ معمولی کپڑے پہنے، اور زینت نہ ہو، یعنی کہ ایسے کپڑا ہو جس کے اندر زینت نہ ہو۔ اس کے علاوہ سر دھونا اور نہانا عدت میں جائز ہے۔ سر میں درد ہو تو تیل لگانا بھی جائز ہے۔ اسی طریقے سے اگر سر میں جوئیں پڑ جائے یا بال زیادہ الجھ جائے تو موٹے دندانے والی کنگھی کرنا بھی جائز ہے۔ علاج کے طور پر سرما لگانا، رات کو سرما لگانا بھی جائز ہے، لیکن دن میں اس کو صاف کر دیں، آنکھوں کو پونچھ لے۔ اسی طریقے سے عدت کے دوران گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے، البتہ اگر وہ اتنی غریب ہے کہ اس کے پاس گزارے کے لیے خرچ نہیں تو پردے کے ساتھ محنت مزدوری کے لیے جا سکتی ہے، لیکن رات اپنے گھر میں آ کر گزارے، باہر نہ رہے۔ اسی طریقے سے اگر ڈاکٹر کے جانا پڑ جائے، بیماری ہو جائے، کوئی بیمار ہو جائے تو وہاں پر بھی وہ جا سکتی ہے، اور جب وہ عدت سے فارغ ہو جائے تو پھر جو ہے اس کے لیے نکاح کرنا بھی کہیں بھی جائز ہوگا، بالکل کوئی کراہت نہیں ہوگی، کوئی قباحت نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے سوالات ہیں، جیسے کہ ان عورتوں کا یہ کئی ساری عورتیں کیا کہتی ہے کہ جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے، دیکھیے میں کیا کہہ رہا ہوں، جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے، جب شوہر کا جنازہ اٹھا کے چلتے ہیں تو شوہر کے پیچھے پیچھے اس کو دروازے سے باہر دھکا دے دیتی ہے۔ یہ جہالت پتہ نہیں کہاں سے آئی ہے عورتوں میں، اور وہ کہتی ہے کہ اگر یہ دروازے سے باہر نکل گئی تو اب اس پہ عدت واجب نہیں رہی، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے عدت کا جو گھر ہے وہ چھوڑ دیا۔ تو یہ نری جہالت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اول تو عورتوں کو اس طریقے سے باہر نکالنا ہی نہیں چاہیے، لیکن یہ عورت جو ہے کم پڑھی لکھی اور کم عقل ہوتی ہے، لہٰذا انہوں نے وہی چیزیں اپنائی ہے جو ان کے لیے آسان ہو۔ تو یہ جو ہوتی ہے نا، یہ وہ ہوتی ہے، کیا بولتے ہیں ان کو، نیم مولوی، اور ان کو پیر نہیں بننے کا شوق ہوتا ہے، تو وہی کام یہ یہاں کرنے کی کوشش کرتی ہے، شریعت سے کھلواڑ کرتی ہے۔ تو اگر کسی عورت کو اس طریقے سے دھکا دے دیا جائے اور اس کو جو ہے ٹھوکر لگے اور منہ کے بل پڑے، ایک تو غم وہ کہ اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، وہ ویسے رو رہی ہوگی، اوپر سے تم نے اس کے دانت توڑ دیے، جب وہ منہ کے بل گرے گی تو وہ تو اور زیادہ جو ہے پریشان ہو جائے گی۔ اس کے تو جو ہے مطلب اگر وہ کہیں نکاح کر سکتی تھی اور اس کا نکاح ہو سکتا تھا تو وہ دانت ٹوٹے ہوئے کی وجہ سے وہ نکاح نہیں ہو پائے گا اس کا۔ تو عدت تو بہرحال اس کو پھر بھی کرنی پڑے گی، چاہے دانت ٹوٹے یا ہاتھ ٹوٹے، ٹھیک ہے نا، تو عدت تو اس کو کرنی پڑے گی۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے اسی میں کہ اگر کسی کا شوہر شہید ہو جائے تو شہید کی بیوی عدت کرے گی یا نہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ شہیدوں کو مردہ مت کہو، شہیدوں کو مردہ مت کہو، تو اس کی بیوی عدت کرے گی یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شہید کی بیوہ کے ذمے بھی عدت ہے، اور عدت کے بعد دوسری جگہ عقد یعنی نکاح بھی کر سکتی ہے۔ قرآن مجید کی آیت کا مطلب آپ نے صحیح نہیں سمجھا، کیونکہ جہاں یہ فرمایا گیا ہے کہ شہیدوں کو مردہ مت کہو، وہاں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ وہ زندہ تو ہے مگر تم ان کی زندگی کا شعور نہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں، تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان کی زندگی سے ہماری دنیا کی زندگی مراد نہیں، بلکہ ایسی زندگی مراد ہے جو ہمارے حواس اور شعور سے بالا تر ہے۔ اس لیے شہیدوں پر دنیا میں وفات پانے والے لوگوں کے احکام جاری ہوتے ہیں، چنانچہ ان کا جنازہ بھی پڑھا جاتا ہے اور ان کی وراثت بھی تقسیم ہوتی ہے، اور ان کی بیویوں کو عدت کے بعد دوسری جگہ نکاح کرنے کی بھی اجازت ہے۔ تو یہ کہنا کہ شہید کی بیوی پہ عدت نہیں ہے سراسر غلط ہے، یہ قرآن کے بھی خلاف آپ بات کر رہے ہیں، اور دلیل بھی قرآن سے ہی دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہذا امید ہے کہ یہ تمام مسائل آپ کی سمجھ میں آ گئے ہوگے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔